بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب زمین پر اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی والدہ اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ کے پاس آئی اور کعبہ کے دیوار پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ بی بی پاک کا اتنا کہنا تھا کہ دیوار کعبہ ٹوٹنے لگی اور جلد ہی اس میں ایک راستہ بن گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور دیوار واپسی اپنی حالت میں آ گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن ابو المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کی والدہ اندر گئی، جناب عباس ابن ابو مطلب چیخ چیخ کر لوگوں سے کہنے لگے، ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں چلے گئی ہیں، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے شکم میں بچہ تھا خانہ کعبہ میں چلے گئی، وہ بھی دیوار کعبہ سے۔ سب لوگ مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی لوگ مطمئن تھے، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا، عرب کی سرزمین میں اتنا ہجوم ایک وقت میں کبھی اکٹھا نہ ہوا تھا۔ بس 13 رجب کو 30 عام الفیل جمعۃ المبارک کے دن خانہ کعبہ کو سب دیکھ ہی رہے تھے کہ دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوئی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمکتا ہوا دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر آج تک نہ ہی یہ بچہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو وہ بچہ مسکرا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آیا اور اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی گود میں لے کر باہر آئے، ویسے ہی عرب کے لوگ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اس کا نام کیا رکھیں؟ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس سے پہلے کبھی بھی کسی بچے کی ولادت ایسی نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت اعلیٰ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ پورے عرب میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب علیہ السلام مولا علی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی پہچان کے لیے یہ بچہ حلالی ہے کہ حرامی، اسے ایک اونچی پہاڑی پر لٹایا جاتا تھا۔ وہاں بہت پرانا اژدہا رہتا تھا، اگر وہ بچے کو نقصان پہنچاتا تو یہ مانا جاتا تھا کہ وہ حلالی نہیں ہے، اور اگر سانپ بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ بچہ حلالی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور مولا علی کو اس پہاڑی پر لٹایا اور فرمایا، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم کو بہت فخر ہے۔ سانپ کو لایا گیا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی سانپ مولا کے پاس آیا، ویسے ہی مولا علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو چیر پھاڑ دیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور اونچی اونچی کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور چیر پھاڑ کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیا درہ، حیا درہ، اور یہ آواز فضا میں گونج اٹھی
اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہے حیدر حیدر۔ اتنے میں بی بی پاک فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ آج سے میرے بیٹے کا نام حیدر ہے۔